السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. ایران نے یوکرین کا جو مسافر طیارہ گرانے کا اعتراف کر لیا. ایران کا کہنا ہے کہ یوکرین کا طیارہ غلطی سے حملے کا نشانہ بنا. اب ایران کی جانب سے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملے ختم ہونے کے کچھ گھنٹے کے بعد یوکرین کا طیارہ ایران کے امام خمینی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 176 افراد جو تھے وہ جاں بحق ہو گئے. مسافر طیارہ تہران سے یوکرین کے دارالحکومت کیف جا رہا تھا اور طیارے میں تقریباً 82 ایرانی اور 63 کینیڈین حملے سمیت یوکرین کے 11 اور سویڈن کے 10، افغانستان کے 4 اور جرمنی کے 3 اور برطانیہ کے 3 شہری سوار تھے. اس وقت ایرانی صدر حسن روحانی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلح افواج کی داخلی تفتیش نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسانی غلطی کی وجہ سے داغے گئے میزائل یوکرین کے طیارے کے خوفناک حادثے اور 176 بے گناہ افراد کی ہلاکت کا باعث بنے. اس عظیم عالمی اور ناقابل معافی غلطی کی نشاندہی اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی جاری ہے. اب ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے بھی کہا ہے کہ واقعے پر افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے میں معذرت چاہتا ہوں، اور آرمی کی جانب سے تحقیقات کے ابتدائی نتائج سامنے آئے ہیں کہ امریکی مہم جوئی کے سبب پیدا ہونے والے بحران کی وجہ سے طیارہ انسانی غلطی کا شکار ہوا. ایرانی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ طیارے کو ملٹری کی جانب سے مارنا ایک انسانی غلطی تھی، ہیومن ایرر تھا، اور طیارہ حساس ملٹری سٹرائک کے پاس سے گزرتے ہوئے نشانہ بنا. ایران کی جانب سے یوکرین کے ماہرین کو تباہ طیارے کے بلیک باکس تک رسائی کے بعد اعتراف کیا گیا ہے، جبکہ یوکرین کے 50 ماہرین ایران کے اندر موجود ہیں اور امریکہ، کینیڈا اور دیگر مغربی ممالک کی جانب سے الزام عائد کیا جا رہا تھا کہ طیارے کو ایران نے میزائل سے نشانہ بنایا. تاہم ایران نے کئی مرتبہ طیارے کو نشانہ بنائے جانے کے بیانات کی تردید بھی کی تھی. 2 دن قبل امریکی ہفتہ روزہ میگزین نیوز ویک نے دعویٰ کیا تھا کہ طیارے کو ایران نے غلطی سے تباہ کیا اور طیارے کو اینٹی ایئر کرافٹ میزائل لگا. پینٹاگون اور عراقی انٹیلیجنس کے اعلیٰ حکام نے اس حادثے سے متعلق آگاہ کیا اور طیارے کو جو میزائل لگا وہ روسی ساختہ زمین سے یعنی سرفیس ٹو ایئر مارنے والا میزائل تھا. اور رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یوکرینی طیارے پہ حملے کو انسانی غلطی قرار دینے سے تو معاملہ نہیں رکے گا. مغربی ممالک اس پر ایکشن لیں گے اور ایران کے اعتراف سے اس کو ملک کے اندر سے بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا. اب طیارے پہ حملے سے 82 کے قریب ایرانی بھی جاں بحق ہوئے یا شہید ہوئے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں ایرانی حکومت دباؤ کم کرنے کی کوشش میں اگر امداد بھی دے تو ایران کی معیشت ابھی اس قابل نہیں ہے. یوکرین کے صدر نے مکمل تفتیش اور متاثرین کو کمپنسیشن دینے کا مطالبہ کر دیا. اب اس پہ بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ ایران نے ملٹری آپریشن کے دوران اپنی ایئر اسپیس بند کیوں نہیں کی. سوال اٹھ رہے ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مکمل حقائق سے پردہ اٹھایا جائے کہ کیوں، کب اور کیا ہوا. اور اس سے پہلے امریکہ جو ہے 1988 میں ایک ایرانی جہاز کو فائٹر جیٹ سمجھ کے نشانہ بنا چکا ہے، جس کے نتیجے میں 290 لوگ جاں بحق ہوئے تھے، جس میں 60 بچے بھی شامل تھے. اس کے علاوہ 2014 میں ملیشین ایئر کا ایک طیارہ یوکرین میں میزائل لگ کر تباہ ہو گیا تھا اور 2001 میں سائبیرین ایئر لائن کا ایک طیارہ یوکرین کی فائرنگ سے تباہ ہو گیا، جس سے زیادہ تر اسرائیلی اس میں سوار تھے. اس واقعے سمیت اب تک واقعات فائرنگ اور میزائل سے جہاز تباہ کرنے کے بڑے واقعات ہو چکے ہیں. ایران کا مسافر طیارہ تباہ کرنے پر بین الاقوامی عدالت انصاف میں تصفیہ کے بعد امریکہ نے ایران کو متاثرین کے لیے $101.8 ملین کا معاوضہ ادا کیا. معاہدے کے ایک حصے کے طور پہ امریکہ نے قانونی ذمہ داری تسلیم نہیں کی یا اس کے سانے پر ایران سے باضابطہ طور پہ معافی نہیں مانگی. بعد ازاں امریکہ نے USS ونسن کے کپتان ویلسی راجرز میرٹ آف کمانڈ کی حیثیت سے خدمات دینے پہ انہیں اعزاز سے نوازا. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور اہم خبر دے دوں کہ جس رات امریکی فوج نے ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کو شہید کیا، امریکہ نے یمن میں ایک اور سینئر ایرانی فوجی عہدیدار کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے. ایک امریکی اہلکار کے مطابق یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے جس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. ایرانی نشانہ عبدالرضا شاہ الہی تھے، جو ایران کے قدس فورس کا ایک فائنانسر اور اہم کمانڈر ہے، جو مشرق وسطیٰ میں سرگرم ایرانی فوج کا اشرافیہ ونگ ہے. دسمبر میں ایران کے لیے محکمہ خارجہ کے خصوصی نمائندے برائن ہک نے اعلان کیا کہ انتظامیہ عبدالرضا شاہ الہی کی مالی سرگرمیوں کے نیٹ ورکس اور ان کے ساتھیوں سے متعلق معلومات کے لیے
15 मिलियन डॉलर तक पेश कर रही है। बहरहाल ये तो अभी तक की खबरें थीं और कुछ अपडेट्स और आएंगी, अगर पता चलेगा तो हम कोशिश करें कि आप तक जो तैयारे में जाँ बहक आने वाले लोग हैं उनके नाम और उनकी तफसीलात कम अज़ कम एक्सचेंज कर सकें। बट टू डू दैट आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।